غزہ کی گلیوں میں اب صرف موت کا سناٹا ہے۔ شمالی غزہ، جو کبھی پر رونق بستیوں کا مرکز تھا، اب ایک ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے ایک ایسی رپورٹ جاری کی ہے جو انسانیت کی روح کمپا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس رپورٹ میں صاف الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایک کنسرٹڈ پالیسی یعنی ایک منظم منصوبے کے تحت غزہ کے ہیلتھ سسٹم کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ یہ صرف جنگ نہیں بلکہ UN کے مطابق یہ ایکسٹرمنیشن ہے، یعنی پوری کی پوری آبادی کو ختم کرنے کا ایک عمل۔ کمل ادوان ہاسپٹل، جو شمالی غزہ کا آخری امید کا چراغ تھا، اب بجھ چکا ہے۔ وہاں کے کوریڈورز میں اب دواؤں کی بو نہیں بلکہ جلنے کی بو اور دھواں بھرا ہوا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن شمالی غزہ کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دنیا کے نقشے سے مٹایا جا رہا ہے۔ UN انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل کمیشن آف انکوائری کی یہ رپورٹ کوئی عام دستاویز نہیں ہے۔ اس میں ان وار کرائمز کا ذکر ہے جو تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھے جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے نہ صرف میڈیکل فیسلٹیز کو نشانہ بنایا بلکہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کو جان بوجھ کر قتل کیا، گرفتار کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ نوی پلئی، جو اس کمیشن کی چیئر ہیں، انہوں نے نیو یارک میں یہ سبق آموز حقائق پیش کیے کہ بچوں اور نیو بورنز کے لیے مخصوص ہاسپٹلز کو نشانہ بنانا ان کے حق زندگی پر سب سے بڑا حملہ ہے۔ جب ہاسپٹل کے جنریٹرز بند ہوتے ہیں اور آکسیجن سپلائی کٹ دی جاتی ہے تو ICU میں پڑے معصوم بچے دم توڑ دیتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ اس گرینڈ ڈیزائن کا حصہ ہے جس کا مقصد شمالی غزہ کو رہنے کے قابل ہی نہ چھوڑنا ہے۔ شمالی غزہ کے لیے جو منصوبہ تیار کیا گیا ہے اسے جنرلز پلان یا آئلینڈ پلان کہا جاتا ہے۔ ریٹائرڈ میجر جنرل گیورا آئلینڈ کی جانب سے پیش کیا گیا یہ پلان انتہائی خوفناک ہے۔ اس پلان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ شمالی غزہ کے تمام شہریوں کو زور و زبردستی سے جنوب کی طرف دھکیلا جائے۔ جبالیہ، بیت لاہیہ اور بیت حنون کو مکمل طور پر کلوزڈ ملٹری زون قرار دے کر وہاں موجود ہر شخص کو لیجٹمیٹ ملٹری ٹارگٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی پیچھے رہ جائے گا اسے یا تو گولی مار دی جائے گی یا بھوک سے مار دیا جائیں گے۔ یہ سیج یعنی محاصرہ اتنا سخت ہے کہ UNRWA کے ٹرکس کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ شمالی غزہ کو دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے تاکہ وہاں کی آبادی کو موت کے منہ میں ڈھکیلا جا سکے۔ کمال ادوان ہاسپٹل کی داستان اس تباہی کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ دسمبر 2024 کے آخر میں جب اسرائیلی فورسز نے اس ہاسپٹل پر دھاوا بولا تو منظر قیامت خیز تھا۔ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کو گرفتار کر لیا گیا اور ہاسپٹل کے مختلف حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہیں صرف 15 منٹ دیے گئے ہاسپٹل خالی کرنے کے لیے۔ امیجن کیجئے، ICU میں وینٹیلیٹرز پر پڑے مریضوں کو کیسے نکالا جائے۔ کئی مریض آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم توڑ گئے۔ اسرائیلی بلڈوزرز نے ہاسپٹل کے صحن کو اکھاڑ دیا اور سرجیکل یونٹس کو تباہ کر دیا۔ WHO کا کہنا ہے کہ یہ سسٹمیٹک ڈسمینٹلنگ ہے، یعنی ایک ایک کر کے ہر اس جگہ کو ختم کرنا جہاں انسانی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ اب شمالی غزہ میں ایک بھی میجر ہاسپٹل کام نہیں کر رہا۔ جب ہاسپٹل تباہ ہوئے تو مریضوں کو انڈونیشین ہاسپٹل کی طرف بھیجا گیا، لیکن وہ خود ایک ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ وہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی اور نہ ہی کوئی دوا۔ مریضوں کو فرش پر لٹایا گیا ہے جہاں وہ اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ UN کی رپورٹ کے مطابق شمالی غزہ میں موجود 75,000 سے زیادہ لوگ اس وقت موت کے سائے میں ہیں۔ یہ لوگ نہ جنوب جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں رہ سکتے ہیں۔ ہر طرف کواد کاپٹرز اور ڈرونز منڈلا رہے ہیں جو ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل سے بدل کر ایک قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ جنرلز پلان کے تحت ایڈ کو روکنا ایک جنگ حربہ یعنی ویپن آف وار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ بھوک سے مجبور ہو کر نکل جائیں۔ اس تباہی کے پیچھے جو گرینڈ ڈیزائن ہے اس کا ایک اور پہلو نیٹزرم کوریڈور ہے۔ یہ وہ سڑک اور ملٹری زون ہے جو غزہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کوریڈور کو اتنا مضبوط بنایا گیا ہے کہ شمال سے جانے والے لوگ کبھی واپس نہ آ سکیں۔ اسرائیلی وزراء کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ شمالی غزہ میں دوبارہ سیٹلمنٹس یعنی بستیاں بسائی جائیں گی۔ UN رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو برہنہ کر کے ان کی تذلیل کی جاتی ہے اور انہیں جنوب کی طرف پیدل چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔
یہ صرف ڈسپلیسمنٹ نہیں بلکہ ایتھنک کلینزنگ ہے۔ جب ڈاکٹرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اصل میں پوری سوسائٹی کے حفاظتی نظام کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہر قتل ہونے والا ڈاکٹر ہزاروں مریضوں کی موت کا سبب بنتا ہے جو مستقبل میں دوا نہ ملنے کی وجہ سے مریں گے۔ دنیا کے انسانی حقوق کے ادارے اب چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے بھی اس رپورٹ کی تصدیق کی ہے۔ UN اسپیشل رپورٹر ٹلالینگ موفوکینگ نے کہا کہ غزہ کا ہیلتھ سسٹم اب ابلٹریٹڈ ہو چکا ہے۔ بچوں کی منصوبہ بند تباہی کی جا رہی ہے تاکہ مستقبل کی نسلوں کو ختم کیا جا سکے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو ہاسپٹل لے کر جاتی ہے اور وہاں ڈاکٹر کی بجائے صرف جلی ہوئی دیواریں ملتی ہیں تو وہ مایوسی اس گرینڈ ڈیزائن کی جیت ہوتی ہے۔ اسرائیل کی یہ پالیسی کہ کوئی سویلین بچا ہی نہیں شمالی غزہ میں دراصل ایک جھوٹ ہے جس کا مقصد بے شمار بے گناہ لوگوں کے قتل کو جائز قرار دینا ہے۔ رپورٹ میں ہند رجب جیسے ہزاروں بچوں کا ذکر ہے جو ایمبولینس کا انتظار کرتے کرتے مر گئے۔ اس وقت کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دنیا کی خاموشی کب ٹوٹے گی؟ UN کی یہ رپورٹ جنرل اسمبلی میں پیش تو کر دی گئی لیکن گراؤنڈ پر کچھ نہیں بدلا۔ فیول کی کمی کی وجہ سے العودہ اور الاہلی ہاسپٹلز بھی بند ہونے کے قریب ہیں۔ سرجری اب بغیر اینستھیزیا کے ہو رہی ہے۔ ڈاکٹرز پرانی چاقوؤں اور بن دھلے کپڑوں سے زخم صاف کر رہے ہیں۔ یہ 21 سینچری کا سب سے بڑا انسانی المیہ ہے۔ اسرائیل نے نیٹزرم کوریڈور کٹ چیک پوسٹس بنائی ہیں جہاں بائیو میٹرک کیمراز کے ذریعے ہر نکلنے والے کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ کئی میڈیکل ورکرز کو انہی چیک پوسٹ سے اٹھا کر مخفی ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا گیا ہے جہاں ان پر بے ہمانہ تشدد ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اس منصوبے کا حصہ ہے جس کا مقصد غزہ کی ہمت توڑنا ہے۔ شمالی غزہ کا محاصرہ 80 دنوں سے زیادہ گزرنے کے بعد اب ایک ایسی سطح پر پہنچ گیا ہے جہاں انسانی زندگی کی گنجائش ختم ہو رہی ہے۔ WHO نے کوشش کی کہ کمل ادوان تک فیول پہنچایا جائے، لیکن 21 میں سے صرف 10 مشنز کو پارشلی اجازت ملی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاسپٹل کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیلا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے روبوٹس کا استعمال کر کے ہاسپٹل کی بلڈنگ کو اڑایا۔ یہ روبوٹس ایکسپلوزیو سے لدے ہوتے ہیں جو بلڈنگز کو منٹوں میں ملبہ بنا دیتے ہیں۔ جب انسانیت کی حفاظت کرنے والے ادارے ہی نشانہ بن جائیں تو پھر امید کہاں بچتی ہے؟ یہ گرینڈ ڈیزائن دراصل غزہ کو ایک نو گو زون بنانے کی کوشش ہے جہاں صرف فوجی چوکیاں ہوں اور کوئی رہنے والا نہ بچے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی ICJ نے اسرائیل کو ہدایات دی تھیں کہ ایڈ کو نہ روکا جائے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس کے بالکل برعکس ہے۔ UN رپورٹ میں صاف لکھا ہے کہ اسرائیل نے ICJ کے آرڈرز کی خلاف ورزی کی ہے۔ جب بچوں کو وائٹامنز اور بنیادی خوراک نہیں ملتی تو ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک پورے قبیلے کو جسمانی طور پر ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ شمالی غزہ میں اب قبرستانوں میں جگہ ختم ہو چکی ہے۔ لوگ اپنے عزیزوں کو ہاسپٹلز کے صحن میں یا گھروں کے باغیچوں میں دفنانے پر مجبور ہیں۔ ہر ایک قبر اس گرینڈ ڈیزائن کا نشان ہے جو شمالی غزہ کو خالی کروانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن کیا زمین سے لوگوں کو نکالنے سے ان کا جذبہ ختم ہو جائے گا؟ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ شمالی غزہ میں اب بھی 75,000 سے زائد لوگ موجود ہیں جو موت کو قبول کرنے کو تیار ہیں لیکن اپنی زمین چھوڑنے کو نہیں۔ اسرائیلی جنرل کا پلان بھی انہیں 2 راستے دیے: سرنڈر اور سٹارو، یعنی ہتھیار ڈالو یا بھوک سے مرو۔ لیکن یہ لوگ تیسرا راستہ چن رہے ہیں اور وہ ہے صبر۔ UN رپورٹ کے مطابق ہیلتھ سسٹم کی تباہی سے نہ صرف ٹراما بلکہ انفیکشس ڈیزیزز یعنی سرایت کرنے والی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ پولیو اور سکن ڈیزیزز نے ہزاروں بچوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ میڈیسن کی عدم دستیابی اس تباہی کو مزید گہرا کر رہی ہے۔ دنیا کے بڑے ممالک جو انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں انہوں نے اب تک اس ایکسٹرمینیشن کو روکنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ جب ہم گرینڈ ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ریئل اسٹیٹ اور اسٹریٹجک کنٹرول بھی شامل ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں ایسی رپورٹس آئی ہیں جن میں شمالی غزہ کی زمین پر بیچ فرنٹ ولاز بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے ہاسپٹلز کو تباہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب ہاسپٹل نہیں ہوگا تو کوئی رہ نہیں پائے گا۔ UN کمیشن نے ان ارادوں کو جینوسائیڈل انٹینٹ کا نام دیا ہے۔ ڈاکٹرز کو نشانہ بنانا اور انہیں ڈیٹینشن سینٹرز میں لے جا کر تشدد کرنا دراصل علم اور مسیحائی کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ڈاکٹر ابو صفیہ کی گرفتاری اس سلسلے کی ایک کڑی ہے
वो शुमाली गाज़ा में लोगों के लिए एक उम्मीद थे, और अब उनका कोई पता नहीं कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। यूएन की इस रिपोर्ट ने इसराइल के तमाम दावों की नफी कर दी है। इसराइल का कहना है कि हॉस्पिटल्स को हमास इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन यूएन कमीशन को इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो इतनी बड़ी तबाही को जायज़ करार दे सके। इसके बजाय रिपोर्ट ने साबित किया कि मेडिकल पर्सनेल और व्हीकल्स को डेलिबरेटली यानी जानबूझकर टारगेट किया गया। 500 से ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स कत्ल हो चुके हैं। ये दुनिया की तारीख में किसी भी जंग में मेडिकल वर्कर्स पर होने वाला सबसे बड़ा हमला है। गजा का हर डॉक्टर अब एक सिपाही की तरह लड़ रहा है, लेकिन उनके पास ना ढाल है ना हथियार, सिर्फ उनका अज़्म है। जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर शेल गिरता है तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं गिरती, बल्कि हज़ारों मरीजों की उम्मीद गिर जाती है। कंक्लूजन में हमें यह समझना होगा कि शिमाली गजा में जो हो रहा है वो दुनिया के लिए एक इम्तिहान है। यूएन रिपोर्ट ने अपना काम कर दिया, हक़ाइक़ दुनिया के सामने रख दिए। अब ये दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो इस ग्रैंड डिज़ाइन को रोकने के लिए क्या करती है। शिमाली गजा के हॉस्पिटल्स का मरना दरअसल आलमी ज़मीर की मौत है। कमाल अदवान, इंडोनेशियन हॉस्पिटल और अल औदा ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये इंसानियत की आखिरी पनाह गाहें थीं। अगर आज हम खामोश रहे तो तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। गजा का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ, उसे कोलैप्स किया गया है। ये एक सोची समझी साजिश है ताकि फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से हमेशा के लिए बेदखल किया जा सके। लेकिन मलबे के नीचे से अब भी ज़िंदगी की सरसराहट सुनाई देती है। ये रिपोर्ट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक सबूत है कि जब दुनिया खामोश थी तो शिमाली गजा में इंसानियत का कत्ले आम हो रहा था। हेल्थ सिस्टम की तबाही का मकसद पूरी आबादी को अनलिवेबल कंडीशंस में दाखिल करना है। जब पानी साफ नहीं होगा, दवा नहीं होगी और सर पर छत नहीं होगी तो मौत खुद बखुद आएगी। यही जनरल्स प्लान की असलियत है। लेकिन गजा के लोग और वहाँ के मसीहा आज भी खड़े हैं। उनका हौसला उस ग्रैंड डिज़ाइन से कहीं बड़ा है जो उन्हें मिटाने के लिए बनाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये हक़ाइक़ आप तक पहुँचे होंगे और आप समझ गए होंगे कि शिमाली गजा में असल में हो क्या रहा है।